بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی۔ دنیا میں سب سے پہلے تشریف لانے والے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بنا ماں باپ کے پیدا کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لائیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی لینی چاہی تو زمین نے پوچھا کہ آپ مٹی کیوں لینا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ اللہ اس مٹی سے انسان کو بنائے گا جو زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوگا۔ اس پر زمین کہنے لگی کہ میں خدا کی پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کام کیا جائے کہ میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بنا مٹی لیے واپس چلے آئے اور اللہ سے عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام اور تیری عزت کو رکھتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ کے حکم پر عمل کیے بغیر میں واپس چلا جاؤں۔ پھر انہوں نے زمین سے مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کا کام دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اسی زمین میں ملاؤ گے، اور اس طرح ان کا نام ملک الموت پڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا گیا جو پوری زمین سے لائی گئی، جس میں لال، سفید، کالی، نرم اور سخت مٹی شامل تھی۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 7 قسم کے رنگ شامل تھے۔ وہ تمام رنگ آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ جب زمین سے مٹی آ گئی تو مٹی کا گارا بنایا گیا، پھر اس پر بارش برسائی گئی، پھر اسے ہواؤں کے ذریعے خشک کیا گیا تو بجنے والی مٹی کی طرح ہو گئی جیسے ٹھیکری۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اس کو میدان عرفات کے پاس وادی نعمان میں رکھ دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بن گیا تو فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی شکل و صورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ پھر 40 سال پتلے کی صورت میں بے جان پڑا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جاؤ، تو روح نے عرض کیا، یا اللہ، یہ جگہ نہایت گہری اور اندھیری ہے۔ 3 بار اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور تینوں بار یہی عرض کی گئی، نہ چاہتے ہوئے داخل ہو رہی ہو تو نکلنے میں بھی سخت تکلیف ہوگی۔ سب سے پہلے روح حضرت آدم علیہ السلام کے سر میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں الحمدللہ کہنے کا الہام فرمایا تو آپ نے الحمدللہ پڑھا۔ اس پر خود اللہ تعالیٰ نے یرحمک اللہ کہا۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا مگر نیچے لے آئے کیونکہ نیچے کے حصے میں ابھی تک روح نہیں پہنچی تھی۔ جب تمام جسم تک روح پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، بتا میں کون ہوں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، آپ اللہ ہیں، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نے صحیح کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ کہو السلام علیکم۔ تو انہوں نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب دیا علیک السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ تو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی جو کہ پہلے نبی اور دنیا میں پہلے انسان تھے۔